الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چھٹی کے دن خاوند ساری رات دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، ایک عورت کا خاوند سارا ہفتہ کام پر رہتا ہے اور ہفتہ کے آخر میں چھٹی والے دن اور رات اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتا ہے اور بیوی کو اکیلے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس سے بات کی جائے تو دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے اور بیوی کو پورا ہفتہ حاصل ہے۔ تو کیا بیوی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیونکہ خاوند ساری رات نہیں آتا اور دوستوں کے ساتھ بسر کر دیتا ہے، لیکن نماز ضائع نہیں کرتا اور وہ اپنا وقت بات چیت اور حقہ وغیرہ پی کر اور لوڈو وغیرہ کی کھیل میں بسر کر دیتے ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رات بسر کی جائے نہ کہ دوستوں کے ساتھ کھیل تماشا میں، تو کیا پھر بھی وہی حکم ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، ازدواجی زندگی میں امور کو سر انجام دینے کے لیے خاوند اور بیوی کو آپس میں افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے اور اس سلسلے میں محبت و مودت پیش نظر رہنی چاہیے، اور پھر ہر معاملہ میں بات چیت کی فرصت اور موقع دینا چاہیے اور آپس میں خاوند اور بیوی تبادلہ خیال بھی کریں تاکہ ہر ایک کے دل اور سوچ میں جو ہے وہ دوسرے کے سامنے آ سکے، اور اسی طرح خاوند اور بیوی دونوں ہی جن مشکلات سے دوچار ہیں وہ بھی دونوں کے سامنے آئیں اور پھر ان مشکلات کو حل کرنے میں دونوں تعاون کی کوشش کریں۔ جو خاوند سارا ہفتہ کام کاج میں مصروف رہتا ہے، بلا شک و شبہ اسے آرام کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طرح اپنے دوست احباب اور بھائیوں سے ملاقات کا بھی موقع چاہیے، اور یہ چیز اسے ہفتہ وار چھٹی کے دن ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کے لیے اس میں کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں کہ وہ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ملے تاکہ محبت اور انس میں اضافہ ہو، اور اس طرح وہ آپس میں مباح بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ اس اجتماع میں کوئی برائی اور غلط بات اور معصیت نہ پائی جاتی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر معصیت اور نافرمانی ہے تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس اجتماع میں اگر حقہ اور سگریٹ وغیرہ پیا جاتا ہے جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے تو اس کے لیے اس میں شریک ہونا جائز نہیں، چاہے وہ خود نہ پیے، لیکن اس برائی میں تو وہ ان کے ساتھ شریک ہوگا، کیونکہ یہ جگہ برائی والی ہے جہاں اس کے لیے جانا جائز نہیں۔ پھر خطرہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اسے پینے کا عادی بن جائے گا، اور اسی طرح یہ لوڈو وغیرہ کا کھیل بھی کراہت اور حرمت کے درمیان ہے، اور کم از کم حالت یہ ہے کہ اگر اس میں جوا نہ لگایا گیا ہو تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر اس میں بھی جوا ہو تو پھر بلا شک و شبہ یہ بھی حرام ہوگا۔ دوم، اصلاً عشاء کے بعد جاگنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے نماز کی ادائیگی میں تاخیر لازم آتی ہے، اور پھر اسی طرح حقوق کے بھی ضیاع کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھتے ہوئے کہا، عشاء کے بعد رات کو بیدار رہنے کی کراہت کا بیان۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، یعنی نماز عشاء کے بعد جاگنا، اور ترجمہ میں جو السمر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے مراد مباح امر ہے کہ مباح کام کے لیے جاگا جائے، کیونکہ اگر بات حرام ناجائز ہو تو اس کی کراہت کا تعلق صرف عشاء کے بعد کے وقت سے نہیں بلکہ وہ تو ہر وقت ہی حرام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب سمجھتے تھے اور عشاء کی نماز سے قبل سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا مکروہ سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 599، صحیح مسلم حدیث نمبر 647۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ عشاء سے پہلے سونے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے عشاء کی نماز کا وقت ہی نکل جائے یا پھر اس کا افضل وقت بھی نکل جائے، اور عشاء کے بعد جاگنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ صبح کی نماز بھی جاتی رہے یا پھر رات کا قیام بھی نہ کر سکے، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو ایسا کرنے والوں کو سزا دیا کرتے تھے اور فرماتے، کیا رات کے ابتدائی حصے میں بیدار رہتے ہو اور رات کے آخر میں سوئے رہتے ہو؟ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کی علت یہی ہے۔ سوم، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ عشاء کے بعد بیدار رہنا اصلاً مکروہ ہے، اور اگر اس میں کوئی حرام چیز بھی شامل ہو جائے تو پھر بلا شک و شبہ حرام ہوگا، اور خاص کر جب اس کے نتیجے میں نماز ضائع ہونے کا یا پھر وقت نکل جانے کا باعث بنے۔ لیکن اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں عشاء کے بعد بیدار رہنا، مثلاً کوئی نماز کے لیے بیدار رہتا ہے یا پھر تلاوت قرآن کے لیے یا پھر نفع مند علم کے حصول کے لیے یا اس طرح کے دوسرے شرعی مقاصد کے لیے، تو یہ چیز مطلوب اور محبوب ہے، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اس سے بھی بہتر اور اولیٰ اطاعت و فرما برداری کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ بالفاظ دیگر یہ کہ وہ رات کو تو طلب علم یا پھر تلاوت قرآن کے لیے جاگتا رہے لیکن فجر کی نماز سے سو جائے، بلکہ وہ اس اطاعت کے لیے بیدار ہو جس کے لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہو، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ نماز ضائع نہ ہو، اور اسی طرح نہ ہی گھر والوں اور مہمان کے حق میں کمی اور کوتاہی وغیرہ ہو۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہوئے فرمایا، طلب علم کے لیے رات کو بیدار رہنے کا باب۔
اور پھر اس پر دلالت کرنے والی چند ایک احادیث ذکر کی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جناب عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ مذاکرہ کرنے کے لیے رات بیدار رہے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے نماز، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نماز میں ہی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری۔ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے اور قرآن روز قیامت بندے کی سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے یا رب میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، لہٰذا میری اس کے بارے میں سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چنانچہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد حدیث نمبر 6589 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اصل میں عشاء کی نماز کے بعد رات کو بیدار رہنے کی عادت بنانا مکروہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ حرام کام بھی مل جائے تو اس کی حرمت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اگر یہ اطاعت و فرما برداری میں ہو تو یہ حسب حالت مباح یا مطلوب ہے۔ آپ کے خاوند کے لیے بعض اوقات اپنے دوست اور احباب کے ساتھ رات بیدار رہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کے ضیاع کا سبب نہ بنے اور نہ ہی اس شب بیداری میں حرام قول اور فعل شامل ہو۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اپنے خاوند سے اس موضوع میں افہام و تفہیم سے اور نرم رویے سے بات کریں، اور نصیحت میں شفقت اور نرمی کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں تبدیلی کرنے کا مطالبہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 148055۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔